السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ حصہ نظم میں پہلی جو نظم ہے جماعت 12ویں کی میری دعا، اس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ اسے صفی اورنگ آبادی نے لکھا ہے۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں نظم کیا ہوتی ہے، مناجات کیا ہوتی ہے، دعا کیا ہوتی ہے۔ نظم تنظیم، ترتیب، آرائش کو کہتے ہیں۔ مناجات یہ بھی دعا کی ایک قسم ہے۔ مناجات اردو نظم کی ایک موضوعی صنف ہے۔ مناجات کے معنی دعا، عرض اور التجا کے ہوتے ہیں۔ وہ نظم جس میں شاعر اپنی عاجزی، انکسار اور عجز کے ساتھ خدا کی بزرگی بیان کر کے برائیوں اور گناہ سے نجات کی دعا کرتا ہے، مناجات کہلاتی ہے۔ یعنی جس میں نجات کی دعا کی جاتی ہے اسے مناجات کہتے ہیں۔ مناجات میں شاعر خدا کے حضور اپنی بندگی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بے بضاعتی اور حاجات کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے شعراء نے نظم کے پیرائے ہی میں مناجات کہی ہے۔ عام طور پر حمد اور مناجات میں معنی و مفہوم کے لحاظ سے امتیاز نہیں کیا جاتا، لیکن حمد اور مناجات میں فرق ہوتا ہے۔ حمد میں شاعر خالصتاً خدا کی تعریف کرتا ہے، جبکہ مناجات میں خدا کی تعریف کے ساتھ اس کے حضور میں اپنی ضروریات بھی پیش کرتا ہے۔ اگرچہ خدا ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن مناجات میں دعا کرتے وقت شاعر اپنے دل کی کیفیت، اپنی بے بسی، اپنی مجبوری اور اپنے حالات کی خرابی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حالات کی بحالی کا طالب ہوتا ہے۔ چلیے دیکھیں گے کہ شاعر کون ہے، ان کا تعارف پیش کریں گے، جان پہچان۔ صفی اورنگ آبادی کون ہے؟ صفی کا اصل نام بہاؤالدین صدیقی تھا۔ ان کی پیدائش اورنگ آباد میں 12 فروری 1893 کو ہوئی۔ ان کے والد حکیم محمد منیر صفی کو طبیب بنانا چاہتے تھے۔ طبیب یعنی حکیم یا ڈاکٹر کا یہ سمجھ لیجئے، لیکن صفی نے درمیان ہی میں تعلیم چھوڑ کر ملازمت شروع کر دی۔ انہوں نے کئی ملازمتیں اختیار کی، لیکن ان کا زیادہ رجحان شاعری کی طرف تھا۔ اس فن میں ان کے بہت سے شاگرد بھی تھے۔ صفی اورنگ آبادی داغ دہلوی کے بعد اردو شاعری کے ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے محاورات، ضرب الامثال اور نئے شعری اظہار کو بحسن و خوبی بڑھتا۔ یعنی داغ دہلوی کے بعد محاورات، ضرب الامثال اور نئے شعری اظہار کو بحسن و خوبی انہوں نے استعمال کیا۔ سلاست، شگفتگی اور برجستگی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہے۔ صفی کا انتقال حیدرآباد میں 21 مارچ 1954 عیسوی کو ہوا۔ 1965 عیسوی میں ان کے شاگرد خواجہ شوق نے ان کا مجموعہ کلام پراگندہ کے نام سے شائع کیا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں، پہلے اسے پڑھ لیتے ہیں، پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے، کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش و دولت وہ عزو وقار دے، تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، میری دعا کے دے میرے پروردگار دے، دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے، آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دے، محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے، دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداز وہ نفس شعلہ وار دے، داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوا یہ ہے کہ دامن پسار دے، مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق زندگی مستعار دے، میں بار بار مانگ جو درکار ہو مجھے، میں بار بار مانگ جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے، حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی، حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے، کونین دونوں جہاں، عیش آسودگی، فراغت راحت،
کیف نشا جگر گداز متاثر کرنے والا، بقائے دوام ہمیشہ کی زندگی، زندگی مستعار عارضی زندگی، ادھار لی، مستعار کے معنی ادھار لینا، حسن طلب میں مجتہد اثر، مراد خدا سے مانگنے میں شاعر نئے نئے طریقے اختیار کرتا ہے۔ چلیے اسے سمجھ لیتے ہیں۔ تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے۔ شاعر یہاں پر مناجات کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو میری بگڑی قسمت کو سنوار دے اور میری مراد جو ہے اس کی، میری مراد کو میرے پروردگار پوری کر دے۔ کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش و دولت و عز و وقار دے۔ اب کونین میں دونوں جہان میں ذلیل نہ کر، سب کے روبرو ذلیل نہ کر، ایسی دعا ہے، شاعر دعا کر رہا ہے خدا رب العزت سے، ایمان و عیش و دولت و عز و وقار دے۔ اب یہاں پر شاعر اپنی زندگی، دنیا، آخرت کی تمام چیزیں مانگ لے رہا ہے۔ ایک تو ایمان کی پختگی مانگ رہا ہے، دوسرا عیش و عشرت کے لیے دولت مانگ رہا ہے، عزت مانگ رہا ہے، وقار مانگ رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں شاعر یہاں پر مانگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، میری دعا کے دے میرے پروردگار دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تجھے جو بھی کچھ بھی چاہیے وہ مجھ سے مانگا کر۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو کہتا ہے کہ اس سے مانگ، بلکہ اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرا، اور وہ بالکل دینے والا ہے۔ اگر تو چل کر آئے گا تو اللہ دوڑ کر آئے گا، اگر تو ایک ہاتھ بڑھے گا تو 100 ہاتھ بڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ میری دعا کیے دے میرے پروردگار دے، یعنی میری دعا کو قبول کر لے۔ دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے۔ اب شاعر یہاں کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے مجھے دل دیا ہے، تو میرے دل کو اطمینان بھی دے دے، اس کو مطمئن بنا دے۔ اگر تجھے کوئی غم دینا ہے تو مجھے غم کو بانٹنے والا کوئی غم گسار بھی دے دے۔ آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دے۔ اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ شاعر کہتا ہے کہ آنکھوں کو ایسی لذت دے، ایسی لذت نصیب ہو یا ایسا دیدار نصیب ہو کہ جس سے ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ آنکھوں کو ایک ایسی لذت ہونا، لذت دیدار ہونا، شاید وہ یہاں پر اشارہ کر رہا ہے کہ اسے حوض کوثر سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو آب کوثر پلائیں گے تو وہ اس وقت کا دیدار اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو دیدار ہے اس کی بھی وہاں پر فرمائش کر رہا ہے، اور اس کیف میں، اس مستی میں وہ کھو جانا چاہتا ہے اور اس خوشگوار احساس کو جینا چاہتا ہے۔ کیف میں خوشگوار دے، محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ اب یہاں پر شاعر کیا کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا کے سفید و سیاہ کے فریب سے، دھوکے سے محفوظ رکھ، اس سے بچا کے رکھ۔ میں اس دنیا کے فریب سے بچنا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا کا جو دستور ہے جس میں سفید اور سیاہ کا کیا جاتا ہے اور الٹے سیدھے کام کیے جاتے ہیں، سب سے بچانے کی دعا کر رہا ہے۔ گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ گردش دینے والے، دنیا چلانے والے، اس کائنات کے مالک، تو مجھے نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے، مجھے صبح شام دن رات کی جو گردش ہے، گردش ایام ہے، اس سے مجھے بچا لے اور مجھے اس کی تکلیفوں سے دور رکھ۔ دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداز وہ نفس شعلہ بار دے۔ اب یہاں پر شاعر کیا کہتا ہے؟ دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، یعنی دنیا میں، دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو لذت ہے، رغبت ہے، اس سے میرا دل بھر چکا ہے اور میری محبت ختم ہو گئی ہے۔ نالا جگر گداز وہ نفس شعلہ بار دے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ایک ایسی دعا مانگنے کا، مجھے پر اثر دعا مانگنے کا ایک طریقہ کار دے، اور ایک تاکہ میرا نفس کا روم روم اس سے جو تیرے
قدرت کی صنائی میں کھو جائے اور اسے بہتر کر سکے اور میں بہتر طریقے سے تجھ سے مانگ سکوں۔ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوا یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ اب یہاں داتا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ وہ اس سے جب بھی اسے مانگا جائے تو وہ کن فیکن کے معاملے میں فوری طور پر چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ داتا کی شان کیا ہے کہ جو دین ہے وہ جاری کر دیتا ہے۔ سائل کا شیوا یہ ہے کہ دامن پسار دے، اور جب داتا یعنی خدا سے مانگا جاتا ہے تو وہ فوری دے دیتا ہے، لیکن سائل کی عادت کیا ہے، شیوا کیا ہے، وہ جب بھی کوئی ملتا ہے، کوئی بھی آتا ہے تو اس کے سامنے دامن پھیلاتا ہے اور مانگتا رہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پہ دے دو، مجھے مولا کے نام پہ دے دو، مجھے اس کے نام پہ دے دو، مجھے اس کے نام پہ دے دو۔ اس طریقے سے وہ مانگتا رہتا ہے، سائل کا شیوا ہی رہتا ہے۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا۔ اب یہ جو زندگی ہے، دونوں جہان کی دونوں طریقے کی زندگی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، اس کا مطلب ہر انسان کو سمجھ میں آ جانا، ایسا دعا کر رہا ہے شاعر کہ وہ خدا اسے سمجھا دے، ایسا سبق یہ زندگی مستعار دے۔ یہ جو مجازی زندگی ہے، یہ جو ادھار کی زندگی ہے، تو اس ادھار کی زندگی میں وہ دونوں جہان کو سمجھنے کا سبق دینے کی بات کر رہا ہے شاعر۔ میں بار بار مانگ جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ اب شاعر اس میں کیا کہہ رہا ہے، میں بار بار مانگوں گا جو بھی مجھے درکار ہے، اور مجھے امید ہے کہ تو اپنے فضل سے دے گا۔ تو شاعر یہاں پر دعا بھی کر رہا ہے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے، کہ میں جتنے بار مانگوں تو اپنے فضل سے اسے دیتے جا۔ حسن طلب میں مجتہد اثر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ اب یہاں پر اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے، حسن طلب میں مجتہد یعنی خدا سے مانگنے کے اتنے سارے طریقے ہیں، اگر آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں گے تو خدا انکار نہیں کرے گا۔ تو حسن طلب میں مجتہد اثر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب کوئی چیز مانگی جاتی ہے، ایک چیز مانگے تو ہزار چیزیں دیتا ہے۔ امید ہے یہ نظم آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔